बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिश्ते करते वक्त बच्चों को किन सवालात का सामना करना पड़ता है, उसमें लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनको किन सवालात के जवाब देने चाहिए और किन सवालात के जवाब नहीं देने चाहिए। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रिश्ते करते वक्त के सवालात और जवाबात। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल रिश्ते करते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर से अगर बच्चियां हैं तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि जब उनको कोई फैमिली देखने आती है तो वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से डील करें, किस तरह से उनको ट्रीट करें। तो जो सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप कहीं पे लड़की देखने जाएं तो आप लड़की के साथ जो है इस तरह का बिहेव ना करें कि आप बड़ी जो है वो बहुत मतलब उसको अजीब तरीके से उसको ट्रीट करें, उसके पूछताछ करने की कोशिश करें, उससे अजीब तरह के सवालात और जवाबात करें। ये बड़ी ही को नामुनासिब बात है कि आप अपने जब भी आप लड़की देखने जाएं तो आप ये सोच के जाएं कि आप अपने ख़ानदान की एक नस्ल की बुनियाद रखने वाली खातून लड़की या अपने घर की बहू देखने जा रहे हैं। अगर आप अपने जहन में ये सोच लेकर जाएंगे कि ये आगे जाके अगर हमें ये रिश्ता पसंद आ जाता है, ये लड़की हमें अपने बेटे के लिए मुनासिब लगती है, तो आगे जाके ये लड़की इस लड़की के से हमारी नस्ल चलनी है, हमारे ख़ानदान की बुनियाद चलनी है, तो आप यकीन कीजिए कि खुद ब खुद ही आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत और प्यार के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन यह कि मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि रिश्ते कराने जब भी कोई फैमिली रिश्ते के लिए आती है तो वो उनके सवालात होते हैं कि लड़की की एज क्या है। सबसे पहले तो एज का सवाल उठता है कि लड़की की एज क्या है, लड़की का जो है स्कूलिंग कहाँ से है, लड़की जो है जॉब करती है तो अगर जॉब करती है तो शादी के बाद भी करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो अपने घर वालों को सपोर्ट करेगी या शौहर को सपोर्ट करेगी, और अगर लड़की का घर जो है वो अपना है या नहीं है, अगर किराए का है तो अपना कब बनाएंगे, और अगर उनका अपना घर है तो फिर वो ये सवाल होता है कि ये इसमें जो है कितने कितने मरले का है। तो आप यकीन कीजिए कि आप वहाँ से एक लड़की लेके जा रहे हैं, आपने वहाँ के घर का, वहाँ के घर की चीज़ों का, उससे आपका क्या कंसर्न होना है। आप देखें कि आप क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, आप कहाँ पे आप किस तरह की लड़की लेके जा रहे हैं। आप लड़की की जो खसूसियात हैं वो आप उस पर गौर करें कि लड़की कितनी काबिल है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुलझी हुई है, कितनी सुगड़ है, कितनी घर को लेकर चलने वाली है। आप ये सारी चीज़ें देखें। ये सारी दुनियावी बातें हैं कि लड़की का घर कितना मरले का है, लड़की के जो है वो कितनी तनख्वाह है, लड़की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके जो है वो आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो प्लीज़ मेरी हर लड़के वाले की माँ, लड़के वालों से ये दरख्वास्त है कि वो जब भी कोई लड़की देखने जाएं तो वो अपने माइंड को ये इस तरह से मेकअप करके जाएं कि जो भी हम लड़की लेके आएंगे उससे हमारे ख़ानदान की बुनियाद चलनी है। तो उसकी हमने खसूसियात पे गौर करना है, हमने उसकी सीरत को देखना है, हमने उसकी जो है वो माजी में नहीं झांकना है, हमने उसकी सीरत को देखना है, हमने उसकी अच्छाइयों को देखना है। तो आपको खुद ब खुद ही उसमें अच्छाइयाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह से जब लड़की वाले कोई लड़का देखने जाते हैं तो उनके जो है वो यही सवालात होते हैं कि लड़के की तनख्वाह कितनी है, लड़की की एज कितनी है, लड़का जो है वो अगर अपने फैमिली के साथ रहेगा या अपनी अलग रखेगा, और अजीब तरह के सवालात होते हैं लड़के की। आप ये देखें कि आपके सामने अगर कोई लड़का या कोई लड़की आपके सामने अगर बैठे हैं तो उसको आपको एज का भी कुछ आइडिया हो ही रहा होता है। और इसी तरह से फिर जब आप मिलते हैं, लड़की से बातचीत करते हैं या लड़के से बातचीत करते हैं, तो तब भी आपको जो समझदार लोग होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि लड़के के या लड़की के क्या ख्यालात हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई रिश्ता करने जाएं, कोई रिश्ता देखने जाएं, तो आप ये सोच कर जाएं किसी के घर में कि आप कोई ख़रीदार बनकर नहीं जा रहे। आप एक घर के लिए, अपने घर के लिए एक अच्छा दामाद या एक अच्छी बहू देखने जा रहे हैं। खुदा के लिए अगर अपने दिमागों में, अपने जहनों में अगर आप ये चीज़ लेकर जाएंगे
تو آپ یقین کیجئے کہ آپ گھر میں جانے کے ساتھ ہی آپ کے دل میں گھر والوں کے لیے بھی اور لڑکی یا لڑکے کے لیے بھی ایک نیک جذبات بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی جو ایک بنیاد ہے رشتے کی وہ ایک بہت ہی اچھے اس پہ انداز میں شروع ہوگی، اور آپ کے گھر کے لیے آپ کو ایک بہترین بہو یا ایک بہترین داماد مل سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کی سوچ ہی اس طرح کی ہوگی کہ جو ہے لڑکی کی تنخواہ کے بارے میں پوچھنا ہے، لڑکے کی تنخواہ کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ لڑکی کمائے گی بعد میں جاب کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو اپنے کس کو وہ سپورٹ کرے گی، تو دیکھیں آج کل کے بچے بہت سمجھدار ہیں، وہ اپنے رشتوں کو اپنے گھروں کو لے کے چلنے والے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو سپورٹ نہیں کرتی، موسٹلی آج کل لڑکیاں جاب کرتی ہیں ماشاءاللہ سے، بہت پڑھے لکھے بچے ہیں، بہت پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، لڑکیاں بہت آگے ہیں، تو وہ جب بھی کوئی مطلب کہ جو اچھی جن کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، لڑکیوں کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہر حال میں اپنے شوہروں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ایک لڑکی کو اپنے گھر کی بیوی، اپنے گھر میں بیوی بنا کر لا رہے ہیں تو اس کی ہر طرح کی ذمہ داری اٹھانا ان کا فرض ہے، وہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے نبھائیں، اچھے طریقے سے لے کے چلیں۔ اگر کوئی کرائسس آ بھی جاتے ہیں تو دونوں مل جل کے اگر ان سارے معاملات کو طے کریں تو ایک بہت اچھا ایک خاندان پروان چڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی رشتہ کرنے جائیں، کوئی رشتہ لینے جائیں، تو کوشش کریں کہ براہ راست لڑکی سے چھان بین نہ کریں، اس کو بٹھا کے اس سے سوالات جوابات نہ کریں، کیونکہ وہ لڑکیاں ویسے ہی اتنی جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی فیملی آتی ہے دیکھنے، اور اس طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وقت جب کوئی ان سے بیٹھ کے ان کی پوچھ گچھ کرتا ہے اور ان سے سوال جواب کرتا ہے، تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے لڑکے بھی کئی دفعہ جب باغی ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ جب گھر والے یا گھر کے مرد بٹھا کے اس سے تفتیشی انداز میں پوچھ گچھ شروع کرتے ہیں تو لڑکے بھی کئی دفعہ رشتوں سے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ خوشی کے ماحول میں، پیار محبت کے ماحول میں آپ رشتوں کو پروان چڑھائیں۔ آپ جب بھی کوئی نیا رشتہ جوڑنے جائیں فیملی کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہیں جڑتا، دو خاندانوں کے رشتے جڑتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی رشتہ جوڑنے جائیں تو اس کو جو ہے وہ یہ سوچ کے جائیں کہ ہم ایک دوسرے خاندان کو اپنے خاندان میں شامل کرنے جا رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کے رشتوں کی بنیاد بہت اچھے موڑ پہ شروع ہوگی، اور آئندہ بھی آنے والے زندگی میں بھی بچوں کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، اور ایک بہترین جو ہے وہ کپل پرورش پائے گا، اور بہترین جو ہے وہ زندگی کا شروعات ہوگا، زندگی کا سفر شروع ہوگا۔ اس حالات میں پھر جو ہے وہ ویسے تو آج کل بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوچ لے کے آتے ہیں کہ جی گھر کو اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ کتنا کو یہاں سے جہیز ملے گا، اور خدا کے لیے لڑکی والوں سے کبھی بھی جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ لڑکی کی پرورش پہ، لڑکی کی پڑھائی لکھائی پہ ماں باپ بیچارے اپنی اتنا زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، ان کی ماں باپ بیچارے کی کمر جھک جاتی ہے بچوں کو پال پال کے، ماں بیچاری کی ہڈیاں گھس جاتی ہیں گھر میں بچوں کی خدمت کر کر کے، تو لیکن جب شادی کے مرحلے آتے ہیں تو پھر وہ ایک جہیز کا ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے سامنے، تو کبھی بھی جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ لڑکی لالچی جو ہے وہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ کسی کا لالچ پورا کر دیں گے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ایک جو ہے بڑی مشکلوں سے چلے گا، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ ان کی ڈیمانڈز پوری کر دیں گے تو وہ پھر آگے آگے ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی۔ تو اس لیے جب بھی رشتہ لینے جائیں یا رشتہ کرنے جائیں تو فرسٹ سٹیپ پہ ہی آپ آگاہ کر دیں کہ بھئی ہم جہیز اتنا دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ بھئی ہم اتنا جہیز دے سکتے ہیں، اتنی ہماری استطاعت ہے، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا ہم جو ہے وہ جس طرح سے آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ ان کو فرسٹ سٹیپ پہ ہی بتا دیں۔ یہ نہ کریں کہ رشتہ کرنے کے چکر میں آپ بڑھ بڑھ کے ہر چیز کو بیان کریں اور بعد میں وہ آپ کر نہ سکیں، تو پھر وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے مشکلوں کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اسی طرح لڑکی والے بھی لڑکے والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہ کریں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ شادی کے جوڑے پہ ہی بہت جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، لڑکی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں نے فلاں ڈیزائنر کا جوڑا پہننا ہے یا اس طرح سے، تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو سسرال والے ان کو عزت سے دیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور اسی میں خوش رہیں۔
کیونکہ ساری زندگی پڑی ہوتی ہے آپ کے پاس ڈیزائنر جوڑے پہننے کے لیے. اگر آپ ایک اچھی خاندان کی بنیاد رکھ دیتی ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل شروع کر لیتی ہیں، آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی بانڈ بن جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو جو بھی جس طرح کا بھی وہ بھی آپ کی خواہشات کا احترام کرتا ہے، اور آپ بھی جو ہے وہ جس طرح کی بھی چاہے خواہش اپنی پوری کرا سکتی ہیں. تو اس لیے رشتے کرتے وقت کبھی بھی ان گنت سوال نہ کریں، فضول قسم کے سوال نہ کریں، ایسے سوال نہ کریں جس سے فیملی کی جو ہے رسپیکٹ ہرٹ ہو. تو بس رشتے کرنے کے لیے جب بھی آپ جائیں، آپ یہ سوچ کے جائیں کہ آپ اپنے خاندان کے لیے ایک بہترین بہو چننے جا رہی ہیں، اور اسی طرح یہ لڑکی والے یہ سوچ کے جائیں کہ آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک بہترین داماد ڈھونڈنے جا رہے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوگی، آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا، اور آپ کے بچوں کے لیے ایک اچھی لائف کی شروعات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.